صلوا عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور بھائیوں، کل جو مضمون میں عرض کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا، وہ یہ مضمون سمجھا رہا تھا کہ سورہ نساء میں، یعنی اس صورت میں جس صورت میں عورتوں سے متعلق احکام کا بیان ہے، اسی صورت میں میراث کے تمام احکام اسی صورت میں بیان کیے گئے. کیوں؟ میں نے بتایا تھا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی میراث کے بارے میں بہت بے عنوانی بلکہ بدعنوانیاں چل رہی تھی. عورتوں کا میراث میں کوئی حق ہی نہیں سمجھا جا رہا تھا. وہ بیچاری معاشرے میں کوئی حق ہی اپنا نہیں رکھتی تھی. نہ باپ کی کمائی میں اس کا کوئی حق تھا، نہ شوہر کی کمائی میں اس کا کوئی حق تھا، نہ بیٹوں کی کمائی میں اس کا حق تھا. کہیں بھی بیچاری کا کوئی حق ہی نہیں تھا. تو اس لیے سورہ نساء میں اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ نے عورتوں کے میراث میں جو حقوق ہیں وہ سب حقوق بیان کیے ہیں، اور پورا ایک رکوع اس سلسلے میں نازل کیا ہے. اور پھر سورہ نساء جہاں ختم ہو رہی ہے اس کی جو آخری آیت ہے اس میں بھی میراث کے احکام ہیں. بس اتنے حصے میں سارے میراث کے احکام آ گئے ہیں. سورہ نساء کا دوسرا رکوع مکمل اور سورہ نساء کی آخری آیت، اتنے میں تمام میراث کے احکام ہیں. وہ احکام کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ جو جہاں سے ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے بقدر ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. تو یوصیکم سے اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس میں لوگوں میں کچھ بے عنوانیاں تھی، لوگوں میں کچھ غلط رواجات چل رہے تھے میراث کے بارے میں. اس لیے اللہ نے آرڈر نازل کیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہاری اولاد میں میراث یوں ملنی چاہیے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے بقدر ہے، یعنی لڑکی کے حصے سے دوہرا حصہ لڑکے کا ہے. 1 پاؤنڈ لڑکی کو ملے گا تو 2 پاؤنڈ لڑکے کو ملیں گے.
پھر یہ سلسلہ آگے چلا. پھر آگے یہ ہے کہ اگر کسی کے لڑکے نہ ہوں صرف لڑکیاں ہوں تو پھر ان کے حصے بتائے کہ ان کا یہ حصہ ہے. صرف لڑکیاں ہوں تو ان کے یہ حصے ہیں. پھر آگے چلے کہ باپ کا کیا حصہ ہے, ماں کا کیا حصہ ہے. ماں بھی ایک عورت ہے, اس کا ماں کا بھی کوئی حصہ نہیں تھا کیونکہ وہ عورت ہے. تو آگے جا کر باپ کا حصہ بتایا کہ باپ کا حصہ یہ ہے, ماں کا حصہ یہ ہے. مرنے والے کی اولاد ہے تو ماں کا حصہ یہ ہے, مرنے والے کی اولاد نہیں ہے, بھائی بہن ہے تو ماں کا حصہ یہ ہے, کوئی نہیں ہے تو ماں کا حصہ یہ ہے, اور باپ کا حصہ یہ ہے. پھر ایک ضابطہ بتایا, آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ. فرمایا کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں زیادہ نفع پہنچانے والا کون ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں, تم نہیں جانتے. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جس سے ہمیں زیادہ نفع پہنچتا ہے ہماری میراث بھی اسے زیادہ ملنی چاہیے. انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جو ہماری زیادہ خدمت کرے گا, جو ہمیں زیادہ نفع پہنچائے گا, ہماری میراث بھی اسے زیادہ ملنی چاہیے. اور اسی سلسلے میں لوگ کیا بے عنوانیاں کرتے ہیں. کسی کے 2 لڑکے 3 لڑکے 4 لڑکے زیادہ لڑکے ہیں تو جون سا لڑکا زیادہ خدمت کرے گا باپ یہ چاہے گا کہ اس لڑکے کو زیادہ دے دے, دوسرے لڑکوں کو کم ملے یا نہ ملے, لیکن جس نے جو زیادہ خدمت کرتا ہے اسے زیادہ ملے. یہ باپ کی خواہش رہتی ہے. کیوں؟ یہ انسان کی عقل کا فیصلہ ہے. اللہ نے فرمایا تمہاری عقل پر میراث کے احکام کا مدار نہیں ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس وارث کو کتنا ملنا چاہیے. باپ کو زیادہ ملنا چاہیے, بیٹے کو زیادہ ملنا چاہیے, یہ سب اللہ بہتر جانتے ہیں. تمہیں فائدہ باپ سے زیادہ پہنچا ہے یا بیٹوں سے زیادہ فائدہ پہنچے گا وہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ نے جو اللہ کی حکمت ہے اس حکمت کے مطابق جو ضابطے اور قاعدے بیان کر دیے ہیں میراث کے, اسی طرح سے میراث ملے گی. 4 بیٹے ہیں, ایک بیٹے نے پوری زندگی خدمت کی ہے اور 3 بیٹوں نے کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھا ہے, لیکن میراث چاروں کو یکساں ملے گی. ایک بیٹے نے پوری زندگی ماں باپ کی خدمت کی ہے, 4 بیٹے نالائق پیدا ہوئے, انہوں نے کبھی مڑ کر بھی ماں باپ کی طرف نہیں دیکھا, لیکن میراث سب کو یکساں تقسیم ہوگی. کیوں؟ اللہ نے جو فیصلہ کیا, فرمایا کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے ان میں سے تمہیں نفع پہنچانے کے اعتبار سے کون زیادہ نزدیک ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے مقررہ احکام ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ بہت بڑے علم رکھنے والے ہیں اور بہت حکمت والے ہیں. انہوں نے اپنے علم و حکمت سے یہ احکام مقرر کر دیے ہیں. انہی احکام کے مطابق تمہیں میراث تقسیم کرنی ہے. تمہارے اپنا سوچنا کہ مجھے اس سے زیادہ فائدہ پہنچا, اس سے کم پہنچا, یہ نالائق تھا, یہ ناہنجار تھا, یہ فرمان بردار تھا, ان سب پر میراث کا مدار نہیں. پھر جب یہ احکام پورے ہوئے تو پورے کس بات پر کیے؟ وہ خاص آیتیں ہیں, آخری 2 آیتیں خاص غور کرنے کی ہیں. فرمایا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکام ہیں. میراث کے جو احکام ہیں یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکام ہیں. تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فرمایا کہ جو اللہ کا کہنا مانے گا اور اللہ کے رسول کا کہنا مانے گا, اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو احکام بیان کیے ہیں اور متعین کیے ہیں ان کی اطاعت اور فرمان برداری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے داخل کریں گے ایسے باغات میں جن باغات کے نیچے سے ندیاں چل رہی ہیں, اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وذلك وله عذاب مهين. فرمایا کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے میراث کے سلسلے میں جو احکام متعین کیے ہیں اس پر عمل اس پر نہیں چلے گا اور اس کے مطابق میراث تقسیم نہیں کرے گا. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ نے جو قوانین مقرر کر دیے ہیں ان قوانین کو فلانگ جائے گا، ان حدود سے باہر نکل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں داخل کریں گے، اللہ اسے جہنم میں داخل کریں گے. یدخلہ نارن خالدن فیہا، اور وہ ہمیشہ اس آگ میں رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. کتنی سخت وعید ہے کہ اگر اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکام اور اللہ کے رسول کے مقرر کیے ہوئے احکام کی خلاف ورزی کرو گے، نافرمانی کرو گے اور اللہ کی مقررہ حدود سے باہر ہو جاؤ گے تو آگ میں اللہ داخل کریں گے اور ایک طویل عرصہ، ایک لمبے وقت تک کے لیے اس آگ میں رہنا ہوگا اور رسوا کرنے والی سزا ملے گی اسے. یہ میراث کے احکام کتنی تاکید کے ساتھ دیے ہیں، یہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے دیے. لیکن آج بھی مسلمانوں کے بہت سے معاشروں میں یا تو لڑکیوں کو میراث دی ہی نہیں جاتی، لڑکیوں کو، بہنوں کو یا تو میراث دی ہی نہیں جاتی یا میراث دینے کا ڈھونگ کیا جاتا ہے. کچھ تھوڑا بہت دے دلا کر کے شرما شرمی میں ہاں ہوں کر کے راضی کر لیا، میراث دینے کا ڈھونگ کیا جاتا ہے یا دی ہی نہیں جاتی. مسلمانوں کے معاشروں میں دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. جو کتنی سخت وعیدیں اس پر ہیں کہ اگر اللہ کی اس مقررہ حدود کے مطابق نہیں دو گے تو یہ صورتحال. عورتوں کے حقوق کی حفاظت اسلام نے یہاں تک کی ہے کہ باپ اپنی زندگی میں جو اپنی اولاد کو دے تو لڑکے کو اور لڑکی کو یکساں دے. اگر $5 لڑکے کو دے تو $5 لڑکی کو دے. اور یہ جو قاعدہ ہے کہ لڑکے کو دوہرا ملے گا اور لڑکی کو اکہرا ملے گا، لڑکے کو لڑکی کو $5 ملیں گے تو لڑکی کو $10 ملیں گے، یہ قاعدہ میراث کا ہے. مرنے کے بعد جو میراث تقسیم ہوگی وہ تو اسی طرح سے ہوگی، لیکن زندگی میں یہ نہیں. زندگی میں تو لڑکے لڑکیوں کو سب کو برابر رکھنا ہے، جتنا لڑکے کو دینا ہے اتنا ہی لڑکی کو دینا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور امام ابو یوسف جو امام اعظم کے بڑے شاگرد ہیں، ان دونوں کا یہی مذہب ہے کہ اپنی زندگی میں باپ اپنی لڑکیوں کو جو دے گا گفٹ، بھیٹ، ہدیہ باپ دیا کرتا ہے اولاد کو، تو سب کو لڑکے لڑکیوں کو سب کو برابر دینا ضروری ہے. اگر کم و بیش دے گا تو یہ ظلم ہے، اگر کم و بیش دے گا تو یہ ظلم ہے اور ظلم کی سزا اللہ کے یہاں بھگتنی ہوگی. ظلم کیسے؟ میں ایک حدیث شریف سناؤں. ایک صحابی ہیں نعمان، ان کے ابا ہیں بشیر، وہ بھی صحابی ہیں اور بیٹے بھی صحابی ہیں، حضرت نعمان ابن بشیر. تو یہ جو بشیر صحابی ہیں یہ بڑی عمر کے بوڑھے صحابی ہیں. ان کی پہلے بیوی تھی، اس بیوی سے اولاد تھی اور اولاد بڑی بڑی ہو گئی تھی. پھر انہوں نے بڑھاپے میں شادی کی تھی. اس بڑھاپے میں جو شادی کی تھی اس سے ہی حضرت نعمان پیدا ہوئے تھے. اب یہ چھوٹے بچے ہیں. بیوی سمجھدار تھی، اس نے یہ سوچا کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی سے جو اولاد ہے وہ تو بڑے بڑے لڑکے ہو گئے، کمانے لگے ہیں، سب کرنے لگ گئے ہیں اور بڑے میاں کے دن کچھ زیادہ دکھتے نہیں ہیں.
شادی چاہے ابھی کی ہے لیکن بڑے میاں کے دن کچھ زیادہ دکھتے نہیں ہیں. اگر ان بڑے میاں کی اچانک آنکھ بند ہو گئی تو یہ بڑی بڑی جو اولاد ہے یہ تو سب لے جائے گی باپ کی میراث. میرا بچہ تو چھوٹا سا ہے, اس کے پلے تو کچھ پڑے گا نہیں. یہ وہی زمانے جاہلیت کے جو طریقے چلے آتے ہیں, جو لڑنے کے قابل ہو میراث لیں. چھوٹا بچہ کیا لڑ لے گا اور کیا قلعے فتح کر لے گا جو اسے میراث ملے. تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ اچانک بڑے میاں چل گئے تو بڑے میاں کی جو پہلی بیوی سے بڑی بڑی اولاد ہے وہ سب لے اڑے گی اور میرے بچے کو تو کچھ نہیں ملے گا. تو بیوی نے شوہر کو پٹی پڑھائی, ذہن بنایا اور یہ کہا کہ تمہارے پاس میں جو فلاں غلام ہے یہ غلام میرے بیٹے اس نعمان کو ہبہ کر دو, بخشش کر دو. بڑھاپے میں جو آدمی شادی کرتا ہے تو بیوی کی بات ماننی پڑتی ہے, چاہے تو بھی ماننی پڑتی, نہ چاہے تو بھی ماننی پڑتی. تو ان کا جی چاہا ہوگا یا نہیں چاہا ہوگا, بہرحال بیوی کہہ رہی ہے, بڑھاپے کی بیوی ہے, اس کی بات ان کو ماننی پڑی اور انہوں نے وہ غلام حضرت نعمان جو بچہ تھا اسے ہبہ کر دیا. ہبہ ہو گیا لیکن وہ خاتون تھی بڑی سمجھدار. اس نے سوچا کہ ہبہ تو ہو گیا لیکن اس زمانے میں کوئی دستاویز کرنے کا اور کوئی اسٹامپ لکھنے کا اور یہ رواج تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں. تو اس نے سوچا کہ ہبہ تو کر دیا انہوں نے, زبانی ہبہ تو کر دیا, قبضہ بھی دے دیا, مالک بھی بن گیا ہے, لیکن اس کا ثبوت کیا؟ اور کل کو بڑے میاں جب نہیں رہیں گے تو اس کو اگر بڑی بڑی اولاد یہ غلام لے اڑی تو کیسے ہم اسے ثابت کریں گے؟ تو اس نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ ایسا کرو, جاؤ تم حضور کے پاس اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ جو تم نے ہبہ کیا ہے, گفٹ دی ہے, اس کا گواہ حضور کو بنا کر آؤ کہ میں نے یہ غلام نعمان کو دیا ہے, اس کا حضور کو گواہ بنا لو. تو کتنی سمجھدار کہ آئندہ جب اگر گڑبڑ ہوئی اور جھگڑا ہوا تو جھگڑا جائے گا حضور کے یہاں اور حضور ہی گواہ ہیں. اب یہ بات حضرت بشیر سمجھ نہیں سکے اور وہ اپنے اس بیٹے کو لے کر کے حضور کی خدمت میں پہنچ گئے, بیٹھے اور حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس بچے کو آپ جانتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں جانتا ہوں, یہ تمہارا بیٹا نعمان ہے. تو کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ میرا بیٹا نعمان ہے اور میں نے اس کو ایک غلام بخشش کیا ہے, ہبہ کیا ہے, اور میں اس کا آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماتھا ٹھنکا ایک دم. بھائی ساری دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو بخشیشیں دیتے ہیں, گفٹ دیتے ہیں, ہبہ کرتے ہیں, کوئی حضور کو گواہ بنانے نہیں آتا, یہی کیوں آئے ہیں؟ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اولاد میں بھائی یہی ایک اولاد ہے یا اور بھی کوئی اولاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میرے اور بھی لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, اور بھی میری اولاد ہے. تو حضور نے فرمایا نحل کا کلہم کذالک, کیا تم نے اپنی ہر اولاد کو اسی طرح سے ایک ایک غلام بخشا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ اور اولاد کو تو میں نے نہیں دیا, اسی کو دے رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا لا اشہد علی جور, میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا ہوں. حضور نے فرمایا اس ظلم کا گواہ میں نہیں بنتا, ظلم تم کر رہے ہو, ایک اولاد کو دے رہے ہو دوسری اولاد کو نہیں دے رہے, ظلم کر رہے ہو, اس کا گواہ مجھے بنا رہے ہو, میں کوئی ظلم کا گواہ نہیں بنتا. اس حدیث شریف سے یہ بات صاف کلیئر نکلی کہ اس طرح اولاد کے درمیان میں تفاوت کرنا, کسی کو کم دینا, کسی کو زیادہ دینا, لڑکے کو زیادہ دینا, لڑکی کو کم دینا, یہ ظلم ہے اور ظلم کی سزا بہرحال ملے گی. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو بھی دیا جائے گا اولاد کو, سب کو لڑکے لڑکیوں کو برابر دینا ضروری ہے, اگر کم و بیش دے گا تو ظلم ہے. لیکن امام محمد علیہ الرحمہ جو امام اعظم کے چھوٹے شاگرد ہیں اور 4 بڑے جو امام ہیں ان میں سے امام احمد علیہ الرحمہ, یہ دونوں امام یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر باپ زندگی میں دے تو بھی لڑکے کو دوہرا دے گا, لڑکی کو اکہرا دے گا. یہ ان 2 اماموں کی رائے ہے. ہمارے امام محمد اور 4 بڑے اماموں میں سے امام احمد وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے اکہرا اور دوہرا دیا جائے گا.
یعنی گویا اختلاف اس میں ہوا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تم کو حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد میں کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے بقدر دو، یہ ضابطہ مرنے کے بعد میراث ہی کا ہے یا باپ جب بھی اولاد کو دے تو یہ ضابطہ جاری ہوگا؟ امام اعظم اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ یہ ضابطہ میراث کا ہے، زندگی میں دے گا تو وہ حضرت نعمان ابن بشیر والی جو روایت ہے اس روایت کے مطابق سب کو برابر دینا ہے، کم و بیش دے گا ظلم ہو جائے گا۔ اور دوسرے 2 امام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اللہ نے ضابطہ بیان کیا ہے یہ ضابطہ زندگی میں دے تو بھی یہ ضابطہ ہے اور مرنے کے بعد میراث بھی اسی ضابطے سے ہوگی، اور اس ضابطے کے خلاف دے تب ظلم ہوگا۔ بیٹوں کو ایک غلام دیا ہے تو بیٹیوں کو آدھا غلام دیا جائے گا، لیکن بیٹے کو دے اور بیٹی کو نہ دے تو یہ ظلم ہے۔ تو اس میں اختلاف ہو گیا کہ یوصیکم اللہ کا ضابطہ مرنے کے بعد صرف جاری ہوگا یا مرنے کے بعد اور زندگی میں دونوں میں جاری ہوگا۔ اس اختلاف میں تطبیق یہ ہے کہ باپ جو بیٹوں کو دیتا ہے اس دینے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو باپ بیٹوں کو اور بیٹیوں کو دیتا ہے ہیلپ کے طور پر، گفٹ کے طور پر، بخشش کے طور پر، جیسے بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، گھر بار الگ بسا لیتے ہیں تو باپ دیتا ہے، بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، گھر چلے جاتے ہیں تو باپ دیتا ہے۔ ایک تو یہ دینا ہے، یا گاہے ماہے باپ کا جی خوش ہوا تو عید کے دن اس نے بیٹوں کو بھی دیا بیٹیوں کو بھی دیا عید کے موقع پر۔ اور ایک دینا یہ ہے کہ باپ نے یہ دیکھا کہ اب سب لڑکوں کی شادیاں ہو گئی، لڑکیاں بھی ان کے گھر چلی گئی اور میں اب بڈھا ہو گیا ہوں، اللہ جانے کب میری موت آ کر کھڑی ہو جائے، اب میرے پاس زمین بھی ہے، مکان بھی ہے، کاروبار بھی ہے، جائیداد بھی ہے، اب یہ سارا بوجھ میں کب تک اٹھائے پھروں گا، اب میں اولاد کو بانٹ دوں اور خالی ہاتھ ہو جاؤں تاکہ میرے سامنے یہ سارا بٹ جائے تو میرے پیچھے یہ ورثہ جھگڑے نہ اور میں اپنے سامنے ہی سب کو ان کا حق دے دوں اور اپنا خالی ہاتھ ہو کر کے اپنا گزارے کے بقدر رکھ کر کے اپنی زندگی گزار لوں۔ یعنی آخری زندگی میں پروار والوں تو وہ جو پہلی دینے کی شکل ہے، شادی کے موقع پر دے رہا ہے، عید کے موقع پر دے رہا ہے، ویسے ہی بخشیشیں دے رہا ہے، اس میں تو عمل کرنا چاہیے امام اعظم اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول پر کہ لڑکوں کو اور لڑکیوں کو سب کو برابر دیا جائے گا، کمی بیش نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ جو دوسرا دینا ہے جو دے رہا ہے زندگی کے آخر میں میراث، گویا میراث کے طور پر، ابھی میراث نہیں ہے، میراث تو آدمی کے مرنے کے بعد ہوتی ہے، لیکن یہ گویا میراث کے طور پر جس کو پروار وانو اپوانو، یہ جو دینا ہے یہ میراث کے ضابطوں سے دینے کا، اس میں لڑکے کو دوہرا دینے کا، لڑکی کو اکہرا دینے کا، بیوی کا حق ہے اس کا بھی دو، یہ نہیں کہ لڑکے لڑکیوں کو بانٹ دیا، نہیں، تمہارے جتنے ورثہ ہیں جب پروارنے کے لیے بیٹھے ہو تو تمہارے جتنے ورثہ ہیں سب کو دو، بیوی ہے تو اس کا 8واں اسے دو، ماں موجود ہے تو ماں کا حصہ ماں کو دو، باپ موجود ہے باپ کا حصہ باپ کو دو، بیٹوں کا حصہ بیٹوں کو دو، بیٹیوں کا حصہ بیٹیوں کو دو، یہ نہیں کہ سارا بیٹے بیٹیوں کو دے دیا اور بیوی کو کچھ نہیں دیا، ماں باپ تھے انہیں کچھ نہیں دیا، پروار گئے، کہاں سے پروار گئے؟ تو یہ تو درمیان میں ضمن مسئلہ آیا تھا۔ اصل جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے جو مسائل اسلام نے میراث کے مسائل طے کیے ہیں، گفٹ دینے کے مسائل طے کیے ہیں، ان تمام مسائل کے اندر جو روح کار فرما ہے وہ کیا ہے؟ عورتوں کے حقوق کی حفاظت، اور اسی لیے سارے احکام سورہ نساء میں بیان کیے گئے ہیں۔ دیکھو اسی سورہ نساء میں ایک حکم اور آیا ہے جو سورہ نساء شروع ہوتے ہی سب سے پہلے وہ حکم آیا ہے کہ آدمی چاہے تو 2 شادیاں بھی کر سکتا ہے، 2 بیویاں بھی کر سکتا ہے، چاہے تو 3 بیویاں بھی کر سکتا ہے، چاہے تو 4 بیویاں بھی کر سکتا ہے، 4 بیویاں تک کرنے کی اجازت ہے۔ یہ حکم بھی اسی سورہ نساء میں آیا ہے۔ سورہ نساء میں کیوں آیا ہے؟ یہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔
یہ حکم بھی اسی سورہ نساء میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ حکم بھی عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ کیسے کو ذرا سمجھنا پڑے گا، اتنا آسانی سے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اتنا آج عورتیں یہ سمجھتی ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 4 بیویوں کی اجازت دے کر اسلام نے عورتوں کی حق تلفی کی، یہ تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اسلام نے تو یہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے حکم دیا ہے۔ اسے سمجھ لو اچھی طرح سے، کس طرح سے۔ اور سب سے بڑی دلیل کیا کہ سورہ نساء میں یہ حکم ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے یہ حکم 4 بیویاں کرنے کی جو اجازت ہے، یہ سورہ نساء میں حکم ہے، اور سورہ نساء میں جتنے احکام ہیں وہ سب عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو یہ حکم بھی عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے۔ اسے میں سمجھاؤں اس مسئلے کو کس طریقے سے۔ دیکھو بعض مرتبہ تعبیر بدل جاتی ہے اور تعبیر غلط ہو جاتی ہے، تو تعبیر غلط ہونے سے سارا مسئلہ اونھا ہو جاتا ہے۔ تعبیر کے غلط ہونے کا بڑا اثر پڑتا ہے اور سارا مسئلہ اونھا ہو جاتا ہے، اور صحیح تعبیر کرنے سے بات کچھ اور ہوتی ہے، اور تعبیر اونھی ہو گئی تو سارا مسئلہ اونھا ہو گیا۔ میں ایک مثال دوں، حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم واموالهم وحسابهم علی اللہ۔ میں اس کا لفظی ترجمہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں سے جنگ کروں، لوگوں سے لڑوں، یہاں تک کہ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ۔ بس جب لوگوں نے یہ کلمہ کہہ لیا فَإِذَا قَالُوهَا، تو انہوں نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیا، اور ان کا حساب آگے اللہ لیں گے۔ یہ مشہور حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف میں کیا بیان کرنا ہے؟ اس حدیث شریف میں کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ اس حدیث شریف میں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاد ہو رہا ہو، جنگ ہو رہی ہو، اسلامی جہاد ہو رہا ہو، اور جہاد چل رہا یا لڑائی چل رہی ہے، اور دشمن ایمان لے آیا، اب جنگ بند کر دینی ضروری ہے، اب آگے جنگ جاری نہیں رکھ سکتے، چاہے اس دشمن نے ہمیں کتنا بھی نقصان پہنچایا ہو، ہمیں کتنا بھی غصہ اس پر ہو، لیکن جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اب ہمیں جنگ آگے جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جنگ بند کرنے کی ضرورت، جنگ بند کرنا ضروری ہے، اور ان کی جان بھی محفوظ ہوگی، ان کا مال بھی محفوظ ہو گیا، اور وہ جو انہوں نے پہلے ہمیں بہت نقصان پہنچا دیا ہے اس کا حساب اللہ کیا ہوگا، لیکن اب ہمیں آگے جنگ جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس حدیث شریف میں سمجھایا گیا ہے کہ جنگ کب تک جاری رہ سکتی ہے اور کس پوائنٹ پر جا کر لڑائی بند کر دینی ضروری ہے، وہ اس میں سمجھایا ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف سناؤں میں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم ایک دشمن کے ساتھ، کافر کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس کافر نے ہمارے کتنے ہی آدمی قتل کیے، اب میرا اس سے مقابلہ ہو گیا تو اس نے مجھے بھی کئی چوٹیں ماری ہیں، اور آخر میں جب میں نے اس پر غلبہ پایا اور میرے قابو میں آ گیا اور میں اس کو مارنے کے قریب ہوا تو وہ کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اب نہیں مار سکتے، اور فرمایا کہ اب بھی اگر تم مارو گے تو تھوڑی دیر پہلے کیا صورت تھی کہ وہ تمہیں مارتا تو تم جاتے جنت میں، وہ جاتا جہنم میں، اب تم اسے مارو گے تو تم جاؤ گے جہنم میں، وہ جائے گا جنت میں۔
جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا تو چاہے اس سے پہلے اس نے کتنا بھی نقصان ہمیں پہنچایا ہو، لیکن اب جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب نہیں مار سکتے اسے۔ سوال کرنے والے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے وہ تو میری تلوار سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے، کیونکہ اب میرا قابو ہو گیا اس پر، اس نے دیکھا کہ اب تو میں مرا، تو میری تلوار سے بچنے کے لیے وہ کہہ رہا۔ حضور نے فرمایا چاہے تمہاری تلوار سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہو اب نہیں مار سکتے، جب اس نے یہ کہہ لیا تو تم اب نہیں قتل کر سکتے، اس لیے کہ جو تم گمان کر رہے ہو کہ میری تلوار سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے تو تمہارا گمان ہے، تم نے اس کا کوئی دل چیر کے دیکھا ہے کہ واقعی اس کے دل میں ایسی بات ہے؟ کسی نے کسی کے دل کو چیر کر تو دیکھا نہیں۔ لہذا حضور نے فرمایا کہ چاہے اس نے اس خیال سے کہا ہو مگر یہ تو ایک گمان ہے، کوئی ضروری نہیں کہ صحیح ہو، لہذا جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا قتل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے پر سمجھو کہ ہماری ایک دشمن کے ساتھ لڑائی ہے، ہم کافروں کے ساتھ، اور ان لڑائی میں انہوں نے بہت نقصان پہنچا لیا ہے ہمیں، اور جب ہمارا قابو چل گیا تو انہوں نے جھنڈا ڈال دیا، کلمہ بولوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اعلان کر دیا، ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب جنگ بند کر دینی ضروری ہے، اب جنگ جاری نہیں رہ سکتی۔ دیکھو یہ تو ہے صحیح تعبیر، اور اگر آپ اسی کی یوں اونھی تعبیر کریں جیسے کہ دشمنان اسلام کرتے ہیں، دشمنان اسلام اس کی اونھی تعبیر کرتے ہیں، وہ کیا تعبیر کرتے ہیں کہ اسلام نے لڑنے کا حکم دیا ہے اور لڑ کر کے لا الہ الا اللہ کہلوانے کا حکم دیا ہے کہ لوگوں سے لڑو اور اس وقت تک لڑو جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہیں، جب تک لا الہ الا اللہ نہ کہیں چھوڑو مت، لا الہ الا اللہ کہلوا کے چھوڑو ان سے لڑ کر کے۔ اب یہ تعبیر ہو کر کے کیا نتیجہ نکلا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ دیکھو کہاں سے کہاں بات چلی گئی کہ دنیا میں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مسلمانوں نے اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا ہے۔ کیا دلیل؟ کہا ان کے نبی نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہیں، جب تک لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے میں لڑتا رہوں گا۔ اب دیکھو تعبیر اونھی ہو کر بات کہاں سے کہاں چلی گئی اور کتنا بڑا اعتراض بن گیا۔ تو تعبیر جو صحیح بات ہے اس کو اگر تعبیر غلط کر ڈالو گے تو بات کچھ کی کچھ ہو جائے گی اور کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ تو یہ جو دشمنان اسلام نے تعبیر کی ہے یہ اس حدیث کی قطعاً غلط مطلب ہے اور قطعاً غلط تعبیر ہے۔ اس حدیث شریف کا صحیح مطلب وہ ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا۔ اسلام نے اشاعت اسلام کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ اسلام نے اشاعت اسلام کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اسلام نے فتنہ فروغ کرنے کے لیے، فتنہ ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اور کوئی فتنہ نہ ہو تو کوئی تلوار نہیں اٹھانی۔ ہاں فتنہ پیدا ہو جائے گا تو پھر ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی، فتنے کو نہیں پنپنے دیا جائے گا، فتنے کا سر کچل دیا جائے گا، اس کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم ہے، لیکن دین پھیلانے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم نہیں۔ آج ہی ہمارے اماموں نے نماز میں آیت کریمہ پڑھی ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ فرمایا کہ دشمنوں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فتنہ فروغ ہو جانا چاہیے، فتنے کو باقی نہیں رکھا جائے گا۔ فتنہ فروغ کرنے کے لیے تلوار اٹھانا ضروری ہے۔ رہا اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے تلوار اٹھانے کا اسلام نے نہ قرآن کریم کی کسی آیت میں حکم دیا نہ کسی حدیث شریف میں حکم ہے، بلکہ قرآن کریم میں یہ صاف آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنا نہ کرنا، دین اسلام قبول کرنا نہ کرنا، اس میں کوئی اکراہ اور زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، قرآن نے اور حدیثوں نے رشد ہدایت کیا ہے اور غی گمراہی کیا ہے اسے کلیئر کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ رشد اور ہدایت ہے اور یہ گمراہی ہے، دودھ یہ ہے، پانی یہ ہے،
تم لوگوں کی مرضی، انہیں دودھ پینا ہو دودھ پیے، پانی پینا ہو پانی پیے، حق کا راستہ اختیار کرنا ہو حق کا راستہ اختیار کریں، باطل کا راستہ اختیار کرنا ہو باطل کا راستہ اختیار کریں۔ دین قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ تو جب دین قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے تو اب اس آیت کے ساتھ اسلام پھیلانے کے لیے تلوار اٹھانا، اس کا کیا ٹک ہے اور کیا جوڑ ہے؟ اس کے ساتھ کوئی ٹک ہی نہیں ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اسلام نے دین پھیلانے کے لیے یا لوگوں سے دین قبول کروانے کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں فتنہ ہے، فتنے کی شرح کروں گا میں کہ فتنہ کیا ہے۔ فتنہ ہے تو فتنے کو نہیں چلنے دیا جائے گا، نہیں باقی رہنے دیا جائے گا، نہیں پنپنے دیا جائے گا، فتنے کو ختم کیا جائے گا، فتنے کو فروغ کیا جائے گا۔ اور فتنہ ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی ہے، اجازت نہیں دی، حکم دیا ہے تو اٹھاؤ تلوار، یہ فتنہ ختم کرو۔ اور آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ مکہ کا جو دور ہے 13 سالہ دور، 13 سالہ دور میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ مکہ کے 13 سالہ دور میں لڑنے کی اجازت ہی نہیں تھی، بلکہ مکی دور میں جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان سب آیتوں میں یہ حکم ہے کہ دشمن اگر کافر زیادتی کرتے ہیں تو اعراض کرو، درگزر کرو، برداشت کرو، صبر کرو، یہی احکام تھے کہ برداشت کرو، صبر کرو، درگزر کرو، یہی مکہ میں احکام آتے رہے۔ جواب دو یہ حکم مکہ میں نہیں آیا۔ مدینہ میں آنے کے بعد میں مسلمانوں میں اور مکہ کے کافروں کے درمیان میں جب جنگیں شروع ہوئی ہیں تو جو سب سے پہلی آیت پاک نازل ہوئی ہے، جس آیت نے لڑنے کی اجازت دی ہے، وہ آیت پاک کیا ہے؟ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اُذِنَ اجازت دی جا رہی ہے، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے۔ کیوں اجازت دی جا رہی ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے اجازت دی جا رہی ہے کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، مظلوم ہے، لہذا مظلوموں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم بھی اٹھاؤ تلوار اور جواب دو، ظالموں کا جواب دو اور ظالموں کے ظلم کو ہٹاؤ اور لڑو ان کے ساتھ۔ یہ وہ سب سے پہلی آیت جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کے بعد میں پھر لڑنے کی اجازت ملی اور لڑنا شروع کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ ظالم ہیں، وہ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اب اللہ مظلوم کو اجازت دے رہے ہیں تو مظلوم کیا کر لے گا، کیا لڑ لے گا؟ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی ٹھیک ہے کہ بھئی مظلوم کیا لڑ لیں گے اور کیا مقابلہ کر لیں گے، مظلوم کچھ نہیں کریں گے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی، اور جب ان مظلوموں کے شامل حال اللہ کی مدد ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ سب سے پہلی آیت کریمہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کریمہ کو الفاظ پر غور کرو کہ اسلام میں جو جنگ کی اجازت دی گئی ہے وہ اقدامی جنگ کی اجازت نہیں دی گئی ہے، ان کے ساتھ دوسروں نے لڑنا شروع کیا تھا اور دوسروں نے ظلم کی حد تک پہنچ گئے تھے، تو آخر کہاں تک برداشت کریں گے؟ برداشت کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یہ تھوڑی کہ ہم مٹ جائیں گے بالکل، وہاں تک برداشت کرتے جائیں گے بالکل مٹ جائیں، آخر برداشت کرنے کی تو کوئی حد ہے۔ تو فرمایا کہ اب آخری حد آ گئی، اب تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم بھی تلوار اٹھاؤ اور کرو مقابلہ۔ چنانچہ اسلام میں جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے وہ بدر کی لڑائی ہوئی ہے، اور جانتے ہو بدر کی لڑائی کیوں ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے؟ لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے، تھوڑی سی میں اس کی تفصیل سمجھاؤں کہ بدر کی لڑائی کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی۔ میں نے بتایا تھا کہ مکہ کے 13 سال، ان 13 سالوں میں مسلمانوں کو بالکل لڑنے کی اجازت ہی نہیں تھی کہ کہا برداشت کرو، صبر کرو، درگزر کرو، اعراض کرو، جو کچھ ہو رہا ہے اسے سہتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ جب ظلم برداشت نہیں ہوا تو مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے، ایک مرتبہ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، پھر دوبارہ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے،
اور کہاں تک ہجرت میں تھا؟ حضور کے داماد حضرت عثمان اور حضور کی بیٹی حضرت رقیہ، یہ داماد اور بیٹی بھی ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، یہاں تک ظلم پہنچا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے جا رہے تھے، اور پھر اس کے کچھ اسباب ہو گئے جو واپس چلے آئے، یہاں تک کیا احوال تھے۔ خیر وہ سب احوال رہنے دو، یہاں تک کہ ہجرت کا وقت آیا اور صحابہ بھی آہستہ آہستہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور آخر میں حضور بھی ہجرت کر کے چلے گئے، ادھر سے حبشہ کے مسلمان تھے وہ بھی مدینہ میں چلے آئے۔ یہ سب کافروں سے بے خبر نہیں، لا علم کافر سب جان رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ حضور نے ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو اشارہ دے دیا تھا کہ جس کو موقع ملے ہجرت کر کے مدینہ جاؤ۔ پہلے تو ہجرت کر کے حبشہ جا رہے تھے، اب اشارہ ہو رہا ہے کہ ہجرت کر کے مدینہ جاؤ۔ تو آج ایک نکل گیا، کل ایک نکل گیا، سب ہجرت کر کے مدینہ جا کر جمع ہو رہے ہیں۔ یہ سب کافر جان رہے ہیں کہ آگے جا کر کیا ہوگا، ان کا یہاں مرکز بنے گا، لیکن ابھی تو پیروں تلے سے زمین نہیں ان کی سر کی، کیونکہ حضور مکہ ہی میں ہے اور اصل تو حضور ہیں۔ یہاں تک کہ یہ باتیں پھیلنے لگی کہ اب حضور بھی ہجرت کرنے والے ہیں، تو انہوں نے فوراً میٹنگ بلائی اپنے یہاں دار الندوہ میں، انہوں نے میٹنگ بلائی اور انہوں نے میٹنگ کے اندر یہ طے کیا کہ ان کو نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ حضور اگر چلے گئے تو مسئلہ بگڑ گیا، کیا کیا جائے۔ کچھ نے مشورہ دیا کہ ان کو پکڑ کر جیل میں بند کر دو، کسی نے مشورہ دیا کہ قتل کرو، جیل میں کہاں تک رکھیں گے، قصہ ختم کرو، قتل کرو۔ قتل کرنے آ جاتے ہیں تو اس زمانے میں جو قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی تھی اس طرح آپس میں لڑائیاں ہوگی تو کیا ہوگا۔ تو انہوں نے اس کی تدبیر نکالی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی منتخب کرو اور سارے قبیلوں کے سب آدمی مل کر ایک ساتھ تلوار مار کر کے قتل کریں، تو ان کا خون جو ہے سب قبیلوں میں تقسیم ہو جائے گا، قریش کس سے لڑیں گے۔ اور چنانچہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی منتخب کیا گیا اور حضور کے گھر کا گھیرا ڈال لیا گیا، محاصرہ حضور کا کر لیا گیا۔ یہ سب احوال آپ ذرا جانتے ہیں۔ ابھی باتیں تو چل رہی ہیں کہ حضور ہجرت کرنے والے ہیں، مگر ابھی حضور کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی اور حضور اللہ کی طرف سے اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور کے گھر کا دشمنوں نے گھیرا اور محاصرہ ڈال دیا کہ اب گھر میں سے یوں ہی نکلیں گے کہ سب مل کر کے ایک ساتھ قتل کریں۔ باہر تو یہ گھیرا پڑا ہوا ہے اور اندر وحی آئی اور وحی نے آ کر حضور کو اجازت دے دی کہ اب آپ ہجرت کر جائیے۔ اس وحی کے آنے کے بعد جو رات ہو گئی، دن سے پتہ نہیں دن میں کب سے وہ گھیرا ڈالے بیٹھے ہوں گے، حضور نکلے ہی نہیں اندر سے۔ جب رات ہو گئی تو حضور نکلے اور حضور نے ایک مٹھی مٹی لی اور اس پر پڑا شاہت الوجوہ، اور یہ کہہ کر کے مٹی حضور نے پھینکی۔ بس سب کی آنکھوں کے اندر وہ مٹی پہنچ گئی اور سب اونگنے لگے، اور حضور اطمینان سے انہی کے بیچ میں سے نکل کر کے حضرت صدیق اکبر کے گھر گئے اور حضرت صدیق اکبر کو جا کر کے اطلاع دی کہ وہی آئی ہے اور مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ ہونے کی بھی کوئی اطلاع آئی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تمہیں ساتھ لینے کی بھی اطلاع آئی۔ اللہ کی جو وحی آئی اس وحی میں یہ کہ ساتھ میں ابو بکر کو لیا جائے، بس اب دو چلیں گے اور تیسرا کوئی نہیں۔ چنانچہ یہ دونوں رات ہی میں مکہ سے وہاں سے حضور بیت اللہ میں آئے، بیت اللہ کا طواف فرمایا، وہ تو وہاں گھیرا ڈالے ہوئے سو رہے ہیں سب، اور حضور نے بیت اللہ کا طواف فرمایا، طواف فرما کر کے آخری دیدار بیت اللہ کا کیا اور یہ فرمایا بیت اللہ سے کہ اے کعبہ میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا مگر میری قوم مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہی، اس لیے اے کعبہ تجھے سلام ہے اور میں جا رہا۔ اور یہ آخری سلام کر کے رات ہی میں حضور اور ابو بکر دونوں پیدل چلے ہیں اور اپوزٹ سائڈ پر چلے ہیں۔ مدینہ تو ادھر ہے، مثال کے طور پر مدینہ کا راستہ ادھر ہے تو حضور ادھر نہیں گئے، اس کی اپوزٹ سائڈ پر مکہ سے نکل کر چلے اور مکہ سے 16, 17, 18, 19 بلکہ 21 کلومیٹر چلے
اور 21 किलोमीटर चल करके वहां एक पहाड़ है जबल सौर। उस जबल सौर की चोटी पर चढ़े हैं और उस जबल सौर की चोटी पर मैं चढ़ा हूं, 3 घंटे लगे हैं उस पर चढ़ने में, और बीच में कितनी जगह पर बैठना पड़ा है तब हम चोटी पर पहुंचे हैं। उस पहाड़ की चोटी पर दोनों हजरत अबू बकर और हुजूर चढ़े हैं और वहां ऊपर चोटी पर चढ़कर वहां गारे सौर है, उस गारे सौर में छुप गए हैं रात में। ये तो सब रात भर सोते ही रहे। कभी कभी बीच में से आंख खुलती थी इनकी, इनमें से किसी की आंख खुलती तो घर में झांक कर देखते थे तो घर में जो हुजूर की चारपाई थी उस पर एक आदमी चादर ओढ़े सोया है, तो वो मुतमईन थे कभी घर में है, निकलेंगे तो कत्ल करेंगे। हुजूर ने ये किया था कि जब घर में से चले थे तो हजरत अली को बुला करके ये कहा था कि तुम मेरी चारपाई पे चादर ओढ़ के सो जाओ, और उनको वो सब जिम्मेदारियां बताई थी कि देखो मेरे पास मक्का वालों की फला काफिर की फला काफिर की फला काफिर की ये अमानतें हैं, सुबह हरेक की अमानत उनके घर पहुंचाई हो। तो चारपाई पर हजरत अली चादर ओढ़ के सोए थे, तो कभी कभी इन घेरा डालो हो कि आंख खुलती थी तो घर में झांकते थे, तो वो हुजूर की चारपाई पर एक आदमी को चादर ओढ़े हुए देखते तो वो यही समझते थे कि ये अभी हुजूर सोए हैं, तो फिर इत्मीनान से बैठ जाते, फिर ऊँगने लगते थे। वो तो रात भर यूं हुआ। सुबह हजरत अली उठे और हजरत अली उठकर निकले। हजरत अली से तो किसी को दुश्मनी नहीं थी उनको, तो उन्होंने पूछा हुजूर के बारे में, उन्होंने कहा मैं नहीं जानता। अब मालूम हुआ कि हुजूर तो रात में निकल गए कहीं। अब चारों तरफ तलाश शुरू हुई, किधर निकले हैं, इधर निकले हैं, इधर निकले हैं, वो लंबा किस्सा है। खैर हिजरत हुई और हिजरत यहाँ मक्का में मदीना में हुजूर पहुंच गए। हुजूर मदीना पहुंचे, वहां तक चारों तरफ तलाशी हो रही है और बड़े बड़े इनाम हैं कि जो हुजूर को जिंदा पकड़ के लाए या कत्ल करके सर लाए उसको 100 ऊंट दिए जाएंगे। 100 ऊंट के इनाम का ऐलान था। लेकिन हजरत अबू बकर और हुजूर दोनों मदीना पहुंच गए और उस गार में 3 दिन रहे। हुजूर और हजरत अबू बकर उस गार में 3 दिन रहे। वहां क्या खाते पीते थे? घर से टिफिन ले गए थे, हजरत अबू बकर के घर से टिफिन ले गए थे, उसमें कोई खाने पीने की चीजें उस जमाने में जो रहती होंगी सत्तू वत्तू वो ले गए थे। और सत्तू का वो जो थैला जब वो भरकर तैयार हुआ तो उसको बांधने के लिए रस्सी, घर में कोई रस्सी नहीं थी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी साहिबजादी हजरत आयशा से जो बड़ी बेटी थी हजरत अस्मा, उन्होंने अपना पटका चीर करके, आधा तो पटका रखा और आधा चीर करके उससे पट्टी बांधी थी, तो इसलिए उनका नाम ज़ातुन निताक़ैन पड़ गया है, 2 पटके वाली यानी 2 कमरबंद वाली। पटका यानी कमरबंद, 2 कमरबंद वाली, तो 2 कमरबंद वाली यूं हुई थी, उन्होंने कमरबंद आधा चीर दिया था बीच में से और आधा तो कमरबंद रखा था और आधे से वो थैला बांध करके हुजूर को और हजरत अबू बकर को दिया था। तो वो टिफिन ले गए थे अपने साथ। उसके साथ दूसरा इंतजाम हुजूर ने ये किया था, हजरत अबू बकर ये करके गए थे कि हजरत अबू बकर का एक चरवाहा था जो बकरियां चराता था, उसको ये बताया गया था कि वो बकरियां जंगल में चराता चराता ईशा के करीब वो बकरियां उस पहाड़ के पास लाया गया। कहीं दूर जंगल में चरा रहा है, चराता चराता घुमाता घुमाता ईशा के करीब उस पहाड़ के करीब से गुजरता था, तो ये दोनों बुजुर्ग ऊपर से नीचे उतर कर बकरियां 2 करिया से दूध हासिल करके ले लेते थे। यूं रोजाना ईशा के करीब बकरियां लेकर यहाँ गुजरता था, तो एक तो वो टिफिन ले गए थे और ये कि ये दूध मिल जाता था। इसी पर 3 दिन वहां गुजारा हुआ है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये गुलाम था, उसको ये बात कह दी गई थी कि 3 दिन के बाद में 4थी रात जब आएगी तो आधी रात के करीब वो 2 ऊँटनियां हजरत अबू बकर के घर थी, वो घर बंधी हुई थी, तो ये 2 ऊँटनियां लेकर के वो गुलाम वहां पहाड़ के पास आएगा। चुनांचे 4थी रात को वो 2 ऊँटनियां लेकर आया, तो ये दोनों बुजुर्ग 4थी रात में उतर करके इन ऊँटनियों पर बैठकर उस रात में मदीना रवाना हुए और उन्हीं ऊँटनियों पर मदीना मुकर्रमा पहुंच गए हैं। तो इन 3 दिनों में चारों तरफ तो बहुत तलाश थी, उन 3 दिनों में तो हुजूर यहाँ छुपे रहे और तलाश कम हो गई तो निकल गए। फिर मदीना में जब पहुंचे
تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچتے ہی سب سے پہلے ایک فیڈریشن قائم کی. وہاں 3 قومیں تھی. ایک تو وہاں مشرکین تھے، یہ جتنے انصار ہیں اوس اور خزرج یہ سب مشرکین تھے، اور ایک یہودی تھے. وہاں مدینہ میں یہودیوں کی بہت بڑی آبادی تھی اور ایک مشرکین تھے، اور تیسری کمیونٹی وہاں مسلمان ہیں. اور یہ مسلمان زیادہ تر ان مشرکین میں سے مسلمان ہوئے تھے اور ہجرت کر کے بھی آئے ہیں. ہجرت کر کے آئے وہ تو باہر کے ہیں، لیکن ان مشرکین میں سے اوس و خزرج میں سے جو مسلمان ہوئے تھے ان کی بھی 400-500 کی تعداد تھی. تو یہ 3 قومیں ہوئی، مسلمان، مشرکین اور یہودی. یہ مدینہ میں 3 بستے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تینوں قوموں کے درمیان میں ایک فیڈریشن قائم کی اور ایک دستاویز کر لی جس میں 21 دفعات تھی، اور وہ تاریخ میں وہ ساری دفعات موجود ہے، وہ پوری دستاویز ہے. اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر باہر سے کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو یہ تینوں قومیں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. یہ ہمارے شہر کو بچانے کے لیے سب کی ذمہ داری ہے. اور اندر سے کوئی حملہ کرے تو وہ جانے. مثلا یہود کسی سے لڑنے کے لیے جائیں تو یہود جائیں، دوسرے 2 کی مدد ضروری نہیں. مسلمان کسی سے لڑنے جائیں تو مسلمان جائیں، دوسروں کی مدد ضروری نہیں. مشرکین لڑنے جائیں تو مشرکین جائیں، دوسرے 2 کی مدد ضروری نہیں. لیکن باہر کا دشمن مدینہ پر حملہ کرے تو پھر تینوں مل کر مقابلہ کریں گے. اور ایسی بہت سی دفعات تھی کہ کوئی ظلم ہوگا تو اس ظلم کو روکنے میں تینوں قومیں مل کر ظلم روکیں گی. اور ایسی بہت سی 21 دفعات تھی اس میں. جب ان مکہ والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ حضور تو مدینہ پہنچ گئے اور مسلمان بھی وہاں اکٹھا ہو گئے اور وہاں پہنچ کر کے یہ فیڈریشن بھی ہو گئی، تو اب ان کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی کہ اب کیا ہوگا. تو مکہ والوں نے ایک خط لکھا مدینہ کے یہودیوں کو. مکہ کی اتھارٹی یہ خط لکھ رہی مدینہ کے یہودیوں کو، کیونکہ مدینہ میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اور مشرکین بھی ماتحت تھے. جو اونچا ہاتھ تھا وہ یہود کا تھا، تو ہر چیز کے اوپر اکانومی پر وہ تھے، اور اس کے سرداری اور لیڈری اور حکومت اور سب یہود کے پاس تھا. مشرکین تو ان کے دست نگر تھے. تو مکہ کی اتھارٹی نے خط لکھا مدینہ کے یہودیوں کو. اس خط میں یہ لکھا کہ ہمارے چند غلام ہمارے جو مکہ سے بھاگ کر تمہارے مدینہ میں آ گئے ہیں، ہمارا یہ خط ملتے ہی ہمارے ان غلاموں کو پکڑ کر لا کر ہمیں یہاں مکہ واپس کرو. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم مدینہ پر حملہ کریں گے اور تمہاری عورتوں کے پیروں میں جو پازید ہیں، خلخال ہیں، وہ بھی اتار لائیں گے. یہ جملہ تھا اس میں. یہ خط جب مدینہ پہنچا تو یہود بڑے گھبرائے، کیونکہ مکہ والے حملہ کر دیں، مکہ سے تو بہت بڑی طاقت تھی، وہ حملہ کر دیں تو ان سے مقابلہ کیسے کیا جائے. تو اب ان کے یہاں پریشانی کہ ادھر تو پہلے فیڈریشن ہو چکی ہے، اس کے خلاف اب دوسرا خط، اس کے اوپر کیا عمل کریں. تو یہود نے مشرکین کو بلایا، مسلمانوں کو چھوڑ دیا. یہود اور مشرکین اکٹھا ہوئے کہ اس خط پر غور کریں اور غور کر کے کیا جواب دینا ہے. حضور کے علم میں بات آ گئی کہ کوئی خط وہاں سے آیا ہے، تو حضور کو اور مسلمانوں کو بلایا نہیں گیا تھا اس میٹنگ میں، مگر بغیر بلائے حضور صحابہ کے ساتھ اس میٹنگ میں پہنچ گئے. میٹنگ ہوئی، کیا ہے، معلوم ہوا کہ ایسا خط آیا ہے. تو حضور نے اس میٹنگ میں یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ تو گیدڑ بھپکیاں ہیں، مکہ والوں کے بس کا کچھ نہیں ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ کر دیں. یہ تو ایک سیاسی چال ہے ڈیوائن اینڈ رول کی. ڈیوائن اینڈ رول، لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ تو مکہ والوں کی چال ہے. اس نے سوچا کہ یہ ان تینوں قوموں کو، ان جو فیڈریشن ہوئی، ان کی فیڈریشن توڑوا دو، ان کو آپس میں لڑوا دو، بیٹھے بیٹھے وہ بگلے بجائیں گے، خوش ہوں گے کہ دیکھو یہ آپس میں لڑ دیے. تو حضور نے ان کو سمجھایا کہ دیکھ فلاں تیرا بیٹا مسلمان ہے، دیکھ فلاں تیرا بھائی مسلمان ہے،
دیکھ فلاں تیرا چچا مسلمان ہے، میٹنگ میں بیٹھے ہو کہ سب کے رشتے دار مسلمان تھے، تو حضور نے فرمایا کہ مکہ والے تو حملہ جب کریں گے پہلے تو آپس میں خاندان یہی لڑ مریں گے۔ تو دیکھو انہوں نے کتنی بڑی چال چلی ہے یہ خط لکھ کر کے کہ مدینہ والوں کو، خاندانوں کو، باپ بیٹوں کو، بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ تو سب کی سمجھ میں آئی کہ بات تو صحیح ہے۔ اور حضور نے کہا کہ اگر مکہ والے حملہ کریں گے تو تمہیں اکیلوں کو جواب تھوڑے ہی دینا ہے، ہم تینوں مل کر کے جواب دیں گے، گھبرانے کیا بات ہے اس میں؟ تو سب کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے مدینہ والوں نے اس خط کا کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور وہ جو آیا تھا وہاں سے قاصد خط لے کر اسے کہہ دیا جاؤ خط کا کوئی جواب نہیں۔ اب وہ قاصد واپس گیا اور مکہ کی اتھارٹی سے جا کر کہا کہ انہوں نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا خط کا۔ اب مکہ والوں کا پارا اور چڑھ گیا کہ وہ اتنی انسلٹ کر دی ہماری کہ ہمارے خط کا جواب بھی نہیں، ادھر کوئی جواب تو دینا چاہیے، یہ تو ہماری اتنی انسلٹ کر دی کہ ہمارے خط کو جواب کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ انہوں نے فوراً مکہ کی میٹنگ بلائی، جنرل میٹنگ بلائی مکہ کی، وہی دار الندوہ جہاں حضور کے قتل کی میٹنگ بلائی گئی تھی، وہیں سارے مکہ کی میٹنگ بلائی، اور یہ کہا کہ دیکھو اب جو ہم نے خط میں لکھا ہے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں گے، یہ کر کے دکھانا ہے، اب حملہ کرنا ہے اور حملہ کر کے دکھانا ہے۔ اب وہ بات ویسے کہی ہوئی بات نہیں، لیکن مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری چاہیے، فوجی تیاری چاہیے، ہتھیار چاہیے، ساز و سامان چاہیے، لہذا مکہ کا ہر آدمی جتنا اس کے پاس میں پیسہ ہو وہ سب پیسہ جمع کرے، اکٹھا کرے، اور اس پیسے کو لے کر کے ایک آدمی شام جائے اور شام سے ہتھیار خرید کر لائے، اور وہ ہتھیار آئے اور پھر اس پر حملہ کیا جائے مکہ پر۔ چنانچہ مکہ کے ہر آدمی نے جس کے پاس جو کچھ گنجائش تھی وہ سب رقمیں ساری اکٹھا کر دی، اور مکہ سے وہ تمام مال دولت لے کر شام یہ قافلہ چلا، اور ظاہر یہ کیا کہ تجارتی کیروان جا رہا ہے، بزنس کا سامان لے کر جا رہا ہے، اور وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں خرید کر لائے گا، ظاہر یہ کیا، حقیقت میں یہ تجارتی کیروان نہیں ہے، یہ تو مکہ کے پیسے اور دولتیں چندہ کر کے اکٹھا کر کے لے کر شام جا رہے ہیں، اور وہاں سے ہتھیار خرید کر مکہ آنے ہیں، اور ان ہتھیاروں سے مدینہ پر حملہ ہونا ہے۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انٹیلیجنس بھی چوکنا تھی؟ یہ سب حالات ہو رہے ہیں تو حضور کے جو آدمی تھے یہ مکہ جاتے تھے اور مکہ کے چاروں طرف پہاڑوں میں چھپے رہتے تھے دن میں، اور رات کے اندھیرے میں پھر مکہ میں داخل ہوتے تھے، اور اندھیرے میں مکہ میں گھومتے تھے، اور گھروں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری سن کر وہ خبریں سب مدینہ آتی تھی۔ تو حضور کی انٹیلیجنس بھی اتنی نہیں تھی، مکہ کے چاروں طرف پہاڑوں میں حضور کی انٹیلیجنس چھپی ہوئی تھی، اور رات میں مکہ میں گھوم کر گھروں میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کیچ کرتی تھی، اور وحی کے ذریعے سے بھی حضور کو معلوم ہو رہا تھا۔ چنانچہ وہ قافلہ جب مکہ سے شام جانے کے لیے مدینہ سے کے قریب سے وہ قافلہ گزرے گا، وہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، وہ قافلہ مکہ کا مدینہ کے قریب سے ہو کر شام جائے گا۔ چنانچہ وہ قافلہ وہاں سے گزر کر کے شام پہنچ گیا۔ اچھا، اب ادھر بھی انٹیلیجنس ہے، شام کی طرف بھی ہے کہ قافلہ گیا ہے، وہ کیا کرتا ہے وہاں؟ معلوم ہوا کہ انہوں نے ہتھیار خریدے ہیں وہاں، اور ہتھیار خرید کر کے تمام ہتھیار جو بہتر سے بہتر ہوتے ہیں ہتھیار خرید کر کے وہاں سے وہ قافلہ واپس ہو رہا ہے۔ یہ وہ ابو سفیان کا کیروان ہے قافلہ، جس کو نام یہ دیا گیا کہ تجارتی قافلہ تھا، وہ تجارتی قافلہ نہیں تھا، وہاں سے ہتھیار خرید کر آیا۔ جب یہ بات یقینی ہو گئی کہ وہاں سے ہتھیار آ رہے ہیں تو اب پولیٹکس یہ ہے کہ یہ ہتھیار مکہ نہیں پہنچنے دینے چاہیے، اگر یہ ہتھیار مکہ پہنچ گئے تو اپنے ہمارے ہی خلاف استعمال ہونے والے۔ چنانچہ جب یہ وہاں سے قافلہ شام سے روانہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی اس قافلے کو روکنا چاہیے اور اس قافلے کو سوا سے ہتھیار پڑا لینے چاہیے، یہ قافلہ اگر مکہ پہنچ گیا تو مصیبت آ گئی۔ اچھا، ادھر سے وہ جو قافلے والا ابو سفیان ہے اس کی بھی اب انٹیلیجنس ہے، اسے بھی شام میں پتا چلا کہ مدینہ والے راستے میں میرے قافلے کو لوٹیں گے،
تو اس نے اپنا CID مکہ بھیج دیا کہ مجھے میری حفاظت کے لیے میرا بچاؤ کرنے کے لیے آؤ. اچھا، اب یہ جو بچاؤ کرنے کے لیے مکہ سے آ رہے ہیں، اس کی حضور کو اطلاع نہیں دی گئی، وہی سے بھی اطلاع نہیں دی گئی اور انٹیلیجنس سے بھی اطلاع نہیں ہوئی. یہ مسئلہ اللہ نے چھپا دیا. اب مدینہ سے 300 سے کچھ زائد صحابہ، 313 کہتے ہیں لیکن 13 کا عدد متعین نہیں، یہ تو معلوم ہے کہ 300 سے زائد صحابہ تھے. کتنے زائد تھے اس میں روایتیں مختلف ہیں. 300 سے کچھ زائد صحابہ کے ساتھ حضور چلے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے. سامنے وہی قافلہ ہے اور قافلے میں کتنے آدمی تھے؟ کل 50 آدمی تھے. تو 300 آدمی بہت ہے اس قافلے سے لڑنے کے لیے. 300 آدمی بہت ہے، بہت سارے آدمی کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ مدینہ میں اس وقت میں 600-700 مسلمان تھے. مسلمانوں کی جو تعداد تھی مدینہ میں 600-700 مسلمان تھے، لیکن ساروں کو اس لیے نہیں لے گئے کہ ضرورت نہیں تھی. قافلے میں کل 50 آدمی تھے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے 300 آدمی بہت ہیں. کہاں جا کر کے اس قافلے کو پکڑیں گے؟ مدینہ سے اسے شام سے جب مکہ وہ قافلہ جائے گا تو اس روڈ پر یہ خاص پوائنٹ ہے، اس جگہ پر جا کر اس قافلے کو روکنا ہے اور پکڑنا ہے. تو ابو سفیان نے ایک تو یہ کیا کہ مکہ اطلاع کر دی کہ مجھے بچانے کے لیے آؤ، کیونکہ تو قافلہ تجارتی نہیں ہے تو سارا ہتھیار ہے اس میں. دوسری تدبیر اس نے یہ کی کہ راستہ روڈ بدل دیا. جس روڈ پر قافلہ چلتا تھا اس روڈ کو چھوڑ کر اس نے سب وے لے لی، سمندر کے کنارے کنارے کا دوسرا راستہ لے لیا. اس کا بھی پتہ نہیں حضور کو، صحابہ کو اور حضور کو اس کا بھی پتہ نہیں، اور مکہ والوں کو بھی پتہ نہیں کہ اس نے قافلہ جو ہے اس نے راستہ بدل کر لیا ہے. یہ مکہ والوں کو بھی پتہ نہیں. تو مکہ والے 1000 کا لشکر اس روڈ پر آ رہا ہے اور مدینہ سے مسلمان بھی اس روڈ پر جا رہے ہیں، اور قافلہ نیچے نیچے آگے نکل بھی گیا مکہ کی طرف. نیچے نیچے سمندر کے کنارے کنارے قافلہ تو مکہ کی طرف نکل بھی گیا، اور مسلمانوں پھر مکہ کے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی. مکہ والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ یہاں آ رہے ہیں، اور صحابہ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ دشمن آگے آ رہے ہیں. ایک جگہ پر پہنچے تو ایک پانی پر چند غلام پانی بھرنے کے لیے صحابہ نے پکڑا اور ان سے پوچھا بتاؤ ابو سفیان کا قافلہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے ابو سفیان کے قافلے کو، ہم تو مکہ سے ایک لشکر آ رہا ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، 1000 آدمی ہیں، ایسے گھوڑے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، وہ تو ہم تو اس لشکر کے ہیں. تو صحابہ نے بجایا کہ جھوٹ بولتے ہیں نالائق، مکہ والوں کا لشکر کہاں رکھا ہے؟ اور وہ قافلے کے ہی آدمی ہیں. پٹائی کی اس کی. تو انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو ہم بتاتے ہیں، تو چھوڑ دیا. پھر اس نے کہا کہ ہم ابو سفیان کا قافلہ نہیں جانتے، ہم تو مکہ کے لشکر میں سے ہیں. تو حضور نماز پڑھ رہے، نیت بندھی ہوئی. جب حضور نے سلام پھیرا تو حضور نے فرمایا بھائی انہیں کیوں مارتے ہو؟ جب بیچارے یہ صحیح بات کہتے ہیں تو تم مارتے ہو، اور جب غلط بات کہتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہو. حضور نے فرمایا کہ سن لو. اب حضور کو سب اطلاعات وہی سے ملی اور حضور نے فرمایا کہ قافلہ تو بچ کر چلا گیا، قافلے نے تو راستہ بدل دیا، وہ تو بچ کر چلا گیا. اب تو مکہ نے اپنا جگر باہر پھینک دیا ہے. مکہ کے جتنے بہادر تھے سارے بہادر نکل آئے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ مکہ نے اپنا جگر باہر پھینک دیا ہے اور اتنا عظیم الشان لشکر آ رہا ہے اور اس لشکر سے ہمارا مٹ بھیڑ ہے. اب بولو آگے بڑھنا ہے یا پیچھے مدینہ لوٹنا ہے؟ قافلہ تو گیا. صحابہ میں سے کئی صحابہ نے کھڑے ہو کر بڑی جوشیلے تقریر کی، ضرور مقابلہ کریں گے، آگے بڑھیں گے، مگر حضور کوئی فیصلہ نہیں فرما رہے. کافی دیر کے بعد میں جو انصار تھے ان کی سمجھ میں آیا اچھا انصار کا کوئی مقرر کھڑا ہو کر تقریر نہیں کر رہا، مہاجرین نہیں تقریر کر رہے. کافی دیر کے بعد میں انصار کی سمجھ میں آیا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا رسپانس دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم انصار کی کیا رائے ہے. کیونکہ وہاں جو فیڈریشن ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ پر اگر حملہ کریں گے تو سب مل کر لڑیں گے. یہ تو مدینہ پر حملہ نہیں ہے، تو باہر نکل کر لڑنا ہے. لہذا انصار کیا رائے رکھتے ہیں یہ انصار کی بات سمجھ میں آئی، اور پھر انصار کا ایک مقرر اوس میں سے کھڑا ہوا اور ایک خزرج میں سے کھڑا ہوا اور انہوں نے وہ تاریخی تقریر کی ہے.
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ شاید ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہمارا جواب دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری رائے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو انصار ہیں، ہم نے تو اسلام کی مدد ہی پر ساری بیعتیں کر رکھی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جائیے آپ اور آپ کا رب دونوں لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے انڈے دے رہے ہیں۔ ہم وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں، اگر آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ برق الغمات تک گھوڑے دوڑا دو، ہم وہاں تک گھوڑے دوڑا دیں گے، اور اگر آپ حکم دیں گے کہ اس سمندر کے بیچ میں گھس جاؤ تو اس کے بیچ میں گھس جائیں گے۔ جب یہ دو انصار کے دو قبیلوں کے مقرروں نے تقریر کی تو حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ آگے بڑھو۔ چنانچہ ادھر سے حضور اور صحابہ آگے بڑھے، ادھر سے وہ آ ہی رہے تھے، وہ وہاں بدر میں پہنچے اور یہ بھی بدر میں پہنچے۔ ہم یوں بدر میں اکٹھا ہو گئے، وہ ادھر سے آ کر اکٹھا ہو گئے، ادھر سے صحابہ جا کر کے وہاں اکٹھا ہو گئے، اور وہاں بدر کی جنگ ہوئی۔ تو ایک تو قرآن کریم میں آج جو سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں یہی تو مضمون پڑھے گئے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو اس سے غافل رکھا، اور حضور و صحابہ کو بھی اس سے غافل رکھا کہ مکہ سے لشکر آ رہا ہے، اس کا بھی پتہ نہیں چلنے دیا۔ پھر دوسرا اللہ نے کرم کیا کیا، جب مسلمانوں کو ان 1000 کافروں نے دیکھا تو اللہ نے یہ مسلمان ان کی نگاہوں میں تھوڑے کر کے دکھائے، اور 300 آدمی تو 1000 کی نگاہوں میں تھوڑے ہوتے ہی ہیں، تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ابھی کچمبر بنا دیں گے، ذرا سے مٹھی بھر ہے۔ کہ ادھر دوسری طرف اللہ نے ان 1000 کافروں کو بھی مسلمانوں کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھایا ہے، اور ان 300 کو بھی ایسا معلوم ہوا کہ 10-15 آدمی ہے کل، اور ان کو کبھی ہم کچل دیں گے۔ تو ان کو وہ تھوڑے نظر آ رہے ہیں، ان کو وہ تھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ اگر زیادہ نظر آئیں تو جس کو زیادہ نظر آئیں گے وہ پھسل جائے گا، بزدل ہو جائے گا، گھبرا جائے گا، ہو سکتا لڑائی نہ لڑے، میدان سے بھاگ جائے۔ لیکن اللہ نے ان کو وہ تھوڑے نظر آ رہے ہیں، ان کو وہ تھوڑے نظر آ رہے ہیں، اور لڑائی شروع ہوئی۔ اور بدر کی لڑائی کتنی دیر ہوئی ہے؟ صبح لڑائی شروع ہو کر کے دوپہر کو نمٹ گئی، پورا دن لڑائی نہیں ہوئی، صرف آدھا دن لڑائی ہوئی، صرف آدھا دن لڑائی ہوئی ہے۔ اس آدھے دن میں اللہ نے کیا نقشہ کر دیا ہے کہ مکہ کے چوٹی کے 70 بہادر وہاں میدان میں مار دیے گئے، اور 70 بہادر گرفتار ہو کر قید میں آ گئے، اور باقی سب بتر ہو کر میدان سے بھاگ گئے سب، اور مسلمانوں کا جھنڈا بلند ہو گیا، اور سارے عرب میں ڈنکا بج گیا کہ مکہ والے ہارے، مکہ والے ہارے، مکہ والے ہارے، مسلمان جیتے، مسلمان جیتے۔ یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی۔ یہاں کوئی چانس نہیں تھا مسلمانوں کے جتنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے اسباب کیے کہ ان اسباب میں آدھے دن کی جنگ کیا جنگ ہوتی ہے، کوئی جنگ کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب مدد آتی ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، جنگ بدر۔ اس جنگ بدر کی یہ صورتحال پیش آئی تھی جس کی وجہ سے جنگ بدر ہوئی ہے۔ اب آپ غور کیجیے اسے پیچھے سے لوٹ کر کے کہ یہ جو جنگ بدر ہے یہ اقدام کس کی طرف سے ہے؟ یہ اقدام مکہ والوں کا ہے، وہ مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اس کے لیے لشکر، اس کے لیے قافلہ گیا ہو ہتھیار خریدنے کے لیے، وہی ہتھیار جو مکہ جا رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے وہ لوگ آئے ہیں۔ تو مسلمان تو قدرتی طور پر ان ہتھیار کو روکیں گے، اگر ان ہتھیار کو نہیں روکیں گے تو اپنے پیروں کو کلاڑی مارنا ہے۔ خیر یہ تو سب یہاں ہو گیا، یہ باقی لشکر بھاگ کر مکہ چلا گیا، وہ ہتھیار تو مکہ پہنچ ہی گئے تھے، تو انہوں نے جا کر اثر نو تیاری کی کہ تو اچانک ہم ہار گئے اور تیاری کی، اور اگلے سال جنگ بدر احد ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی۔ اگلے سال وہی مکہ والے مدینہ پر انہوں نے آ کر حملہ کیا، احد کی لڑائی مدینہ کے آنگن میں لڑائی ہوئی احد کی، اور یوں ہی لڑائیاں چلتی رہی۔ پھر احد کی لڑائی میں بھی مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا کر بہرحال وہ بھاگے۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ ہم غلطی کر کے آئے، ہم نے بہت سارا نقصان پہنچایا تھا، مدینہ کو ستیہ ناش کر دینا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو پھر اگلے سال تیاری کر کے غزوہ احزاب ہوا، یعنی سارے قبیلوں نے مل کر مدینہ پر حملہ کیا،
उस हमले में अल्लाह ने तदबीर समझाई और खाई खोद दी गई और खंदक खोदी गई और 1 महीना तक जंग आमने सामने लड़ाई। वो उधर खाई के उस तरफ है, मुसलमान इधर हैं, वो इधर नहीं आ सकते और ये इधर से बचाव कर रहे हैं। फिर एक रात अल्लाह ताला ने आंधी और हवा चलाई और ऐसी ठंडी हवा जैसी कि यहाँ चला करती है, ऐसी ठंडी हवा। अब वहाँ ऐसी ठंडी हवा, रातों में सारे खीले उखड़ गए, सारे जानवर भाग गए और इतनी ठंडी हवा कुछ नहीं रहा। तो रात ही लोग, अब महीने भर से तो काफिला परेशान था ही, रात ही में वो मक्का वापस लौट गए। सुबह देखा कि मैदान खाली है। हुजूर ने ऐलान कर दिया कि ये मक्का वालों का आखिरी हमला था, अब मक्का वाले कोई हमला नहीं कर सकेंगे, अब हम हमला करेंगे उन पर। चुनांचे ये आखिरी उनका हमला था मदीना पर, ग़ज़वा-ए अहज़ाब। फिर मक्का वाले कोई हमला नहीं कर सके। उसके अगले साल हुजूर उम्रे के लिए जा रहे थे और उम्रे के लिए मक्का वालों ने नहीं जाने दिया और सुलह हुदैबिया हुई। सुलह हुदैबिया में शर्तें तय हुई थी, बड़ी तफसीली हैं। उन शर्तों की मक्का वालों ने खिलाफ वर्जी की। उन खिलाफ वर्जी के नतीजे में हुजूर ने उन पर फौज कशी की और मक्का मुकर्रमा सन 8 हिजरी में फतह हो गया। तो गरज एक बहुत लंबी दास्तान है। इस पूरी दास्तान का हासिल क्या है? इस पूरी दास्तान का हासिल ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत फरमाने के बाद में जो लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, वो लड़ाइयाँ सारी मक्का वालों ने शुरू की हैं। उन्होंने मदीना पर हमला करने के प्लान बनाए हैं और मुसलमान तो ग़ज़वा-ए अहज़ाब तक उनकी हमलों की मुदाफ़अती करते रहे। मुदाफ़अत, वो चढ़ चढ़ कर मदीना पर आते हैं, वो चढ़ चढ़ कर मदीना पर आते हैं और मुसलमान उनकी अपना बचाव कर रहे हैं, अपनी हिफाजत कर रहे हैं। और वो जो फेडरेशन था, उस फेडरेशन के मुताबिक यहूद से कभी मदद नहीं ली हुजूर ने, मुशरिकीन से भी मदद नहीं ली। जितनी मर्तबा मक्का वालों ने हमले किए, मुसलमानों ने तन्हाई उनका मुकाबला किया है, दूसरी 2 कौमों से कभी मदद ली नहीं, लिहाजा उनका एहसान सर पे लेने की नौबत ही नहीं आई। अब आप उस आयत करीमा को फिर पढ़िए कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। इजाजत दी जा रही है लड़ने की उन लोगों को जिनके साथ लड़ा गया, और इसलिए उनको लड़ने की इजाजत दी जा रही है कि उन पर जुल्म किया गया, इसलिए इनको इजाजत दी जा रही है। और बेशक अल्लाह ताला इन मजलूमों की मदद पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं। अल्लाह की कुदरत से सब कुछ हो सकता है। फिर जज़ीरतुल अरब का किस्सा निमट गया। फिर पड़ोसी हुकूमतों का लड़ाइयाँ क्यों शुरू हुई? हजरत अबू बकर और हजरत उमर के जमाने में रूम और फारिस की लड़ाइयाँ क्यों शुरू हुई? उसके भी ये लंबी दास्तान है। वो भी इसी तरह की है। जब यहाँ तमाम जजीरतुल अरब में तमाम काफिरों का खत्म हो गया, इस्लाम का बोलबाला हो गया और सारी इस्लामी हुकूमत हो गई, तो उस जमाने के ये 2 सुपर पावर थे, जजीरतुल अरब से लगे हुए ये 2 सुपर पावर थे, ईरान की गवर्नमेंट और ये रूम की गवर्नमेंट, रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर, ये दोनों सुपर पावर थे उस वक्त के। उन दोनों ने देखा कि ये तो नई ताकत उभर रही है, तो सबसे पहले तो ईरान की हुकूमत ने 2 आदमी मदीना भेजे थे कि जाओ मदीना में फलां साहब हैं मोहम्मद, उनको गिरफ्तार करके हमारे दरबार में हाजिर करो। वो इतना समझते कि वो कोई 4 पैसे का आदमी है, 2 आदमी जाएंगे पकड़ कर बांध करके ले आएंगे। यहाँ सिर्फ 2 आदमी भेजे थे और लंबा किस्सा है। फिर रूम वालों ने भी हमला शुरू किया हुजूर ही के जमाने में, तो पहला हमले का जवाब देने के लिए हुजूर का लश्कर गया, ग़ज़वा-ए मूता पेश आया। ग़ज़वा-ए मूता के बाद में उन्होंने जबरदस्त हमले की तैयारी शुरू की, तो हुजूर उनके मुकाबले के लिए तशरीफ ले गए और ग़ज़वा-ए तबूक पेश आया। ग़ज़वा-ए तबूक में रूम वाले मुकाबले में आए नहीं, हुजूर तबूक तक गए और वहां कई दिन ठहरे और कोई मुकाबले तक नहीं आया, तो अपनी हुदूद से बाहर नहीं गए, अपनी हुदूद में वहां तक नहीं आए, तो उनकी हुदूद में दाखिल हुए बगैर हुजूर लौट आए। और मदीना लौटते हुए हुजूर ने चौकन्ना कर दिया कि देखो रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर, हम ये छोटा मुकाबला करके लौट रहे हैं, ऐसा न समझियो कि वो ताकत खत्म हो गई और हमारे आंखों में आंखें नहीं डाल सकती। छोटा जिहाद करके हम लौटे हैं, हमें लौट करके उनसे बड़ा जिहाद करना है अभी।
چنانچہ غزوہ تبوک کے 2, 3, 4 مہینوں کے بعد حضور کا تو انتقال ہو گیا، اور حضور کے انتقال کے بعد میں پھر وہ لڑائیاں ادھر سے انہوں نے مقابلے شروع کیے، اور پھر ادھر سے صحابہ نے ان کے مقابلے شروع کیے، تو اس مقابلے میں ایرانی حکومت تو ساری ختم ہو گئی، یہ تو رہی نہیں کچھ، اور روم کی حکومت ساری ختم نہیں ہوئی۔ روم کا علاقہ فتح ہوتا 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 اس وقت جو سیریا ہے اور قسطنطنیہ ٹرکی کا قسطنطنیہ ہے وہاں تک فتح ہوا، اور وہاں سے وہ حکومت پیچھے چلے گئے، اور وہ جو ان کے مقابلے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کا سلسلہ تھا وہ رک گیا، ان کا رک گیا، تو وہیں تک جا کر کے لڑائیاں بھی رک گئی، اور ایران تو ختم ہو گیا، اور ان کی جو مسلمانوں پر حملے کرنے کا اور مسلمانوں کے پیچھے پڑنے کے جو سلسلے چلتے تھے، جب وہ سلسلے رک گئے اور ان کی طاقت ٹوٹ گئی اور وہ چپ ہو کر بیٹھ گئے، تو ان رومیوں کے ساتھ لڑائیاں بند ہو گئی۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کو قرآن نے کہا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی ہم اسلام کی دعوت لے کر بڑھیں گے، پوری دنیا میں جائیں گے، ساری دنیا اللہ کا ملک ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، وہ فلاں کا ملک، کوئی فلاں کا ملک نہیں، ساری دنیا اللہ کا ملک ہے، ہم ساری دنیا میں دین کی دعوت لے کر جائیں گے، اور صحیح دین ہر انسان کو پہنچائیں گے اور سمجھائیں گے، ماننا نہ ماننا اس کی مرضی۔ ہمارا یہ دعوت کا جو کام ہے، اس میں اگر کوئی روڑا اٹکائے گا، یہ روڑا یہ برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ وہ فتنہ ہے دعوت کا کام میں، اس گاڑی میں، اس چلتی گاڑی میں، اس کے پہیے میں اگر کوئی روڑا اٹکائے گا، یہ فتنہ برداشت نہیں کیا جائے گا، کیوں ہم نے کوئی چوڑیاں تھوڑی پہن رکھی ہیں، اور اگر ہمارے کام میں کوئی روڑا نہیں اٹکاتا تو ہم کسی سے کوئی تعارض بھی نہیں کریں گے، جس کی حکومت ہے تم حکومت کرو، اور ہم تو دین کی دعوت ساری دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ دیکھو اپنا ہندوستان، اس ہندوستان میں مسلمان دین کی دعوت لے کر کے حضور کے زمانے ہی سے آ گئے ہیں، حضور کے زمانے ہی سے دین کی دعوت ہندوستان میں آئی ہے، اور یہ مالابار کا حصہ، مالابار کے حصے میں تو حضور کے زمانے میں صحابہ یہاں پہنچے ہیں، جو کیرل کا حصہ ہے اور مالابار کا حصہ ہے، یا تو حضور کے زمانے میں صحابہ پہنچے، اور بھروچ میں صحابہ آ کر اترے ہیں حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں، اور کراچی کے قریب میں ایک شہر تھا دیبل، وہاں صحابہ اترے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ کر، سب آتے تھے اور دین کی دعوت پہنچاتے تھے، کوئی کسی سے لڑائی نہیں تھی۔ پھر جب راجہ داہر نے مسلمانوں کی ایک کشتی لوٹی ہے اور مسلمانوں کو قید کیا ہے اور ان کو قتل کیا ہے، اس وقت اس کی جب وہاں خبر پہنچی ہے، اس وقت کتنا زمانہ گزر چکا تھا، 100 سال گزر گئے تھے، اور عبد الملک ابن مروان کی حکومت تھی اور حجاج ابن یوسف کوفہ کا گورنر تھا، اس وقت یہاں راجہ داہر نے یہ کشتی لوٹی تھی، اس کی جب وہاں خبر پہنچی ہے تب حجاج نے لشکر یہاں بھیجا اور لڑائی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے ہندوستان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی، سب مسلمان آتے تھے، تجارتیں بھی کرتے تھے، دین کی دعوت بھی پہنچاتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن جب ان کے ان تجارتی قافلوں کو اس نے لوٹنے شروع کیا، ان کو قید کرنا شروع کیا، تو ایک بڑا قافلہ اس نے لوٹ کر قید کیا تھا، تو ان قیدیوں میں سے ایک عورت نے ایک خط لکھا تھا حجاج کے نام۔ اب خط جیل میں سے کہاں سے لکھے، تو اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر کے، اپنی انگلی کاٹ کر کے، اس میں سے خون نکال کر کے اس دوپٹے کے کنارے پر اس نے لکھا تھا، اور کیا لکھا تھا، بس صرف ایک جملہ لکھا تھا، واہ حجاجا، بس اتنا ہی لکھا تھا کہ ہائے حجاج، مر گئے۔ بس پھر ایک آدمی کو، ایک نوجوان کسی طریقے سے جیل میں سے بھاگا اور کسی طرح بچ کر کے، اور یہ اس عورت کا یہ خط لکھ کر کے کوفہ پہنچا ہے، اور یہ حجاج کو جب اس نے دیا ہے خط اور قصہ سنایا ہے، تو حجاج کو اتنا غصہ آیا ہے کہ وہ کھڑا ہوا غصے میں، اور دیوار پر جہاں نقشہ تھا اس نقشے پر جا کر دیکھا، اور جہاں راجہ داہر کا تھا وہاں اتنا زور سے خنجر مارا کہ سارا خنجر دیوار میں گھسا دیا اس نے، کہ وہ مسلمان وہاں پھنسے ہوئے مظلوم اور میں یہاں اطمینان سے۔ اور اس کے دوسرے دن جمعہ تھا، یہ جمعرات کا قصہ تھا، دوسرے دن جمعہ تھا، اس نے اعلان کر دیا کوفہ میں کہ کوفہ میں کوئی مرد اور کوئی عورت گھر میں نہ رہے، سب جامع مسجد میں آؤ، تمام عورتیں بھی آؤ، تمام مرد بھی آؤ۔
اور اس نے تقریر کی اور سارا قصہ سنایا کہ ہمارے مسلمان مردوں عورتوں پر اس طرح سے ظلم ہوا ہے اور اس طرح ہوا ہے. میں وہاں فوج بھیجنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس میں آدمی بھی نہیں ہے اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. میرے پاس آدمی بھی نہیں ہے, میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے. آدمی سب افریقہ پر جنگ ہو رہی ہے, وہاں آدمی پھنسے ہوئے ہیں اور پیسے بھی میرے پاس نہیں ہے. پیسے بھی تمہیں دینا ہے, آدمی بھی تمہیں دینا ہے. چنانچہ اسی جمعہ کے دن سورج غروب ہوتے ہوتے کوفہ نے 18,000 لشکر تیار کیا ہے. کوئی جوان ایسا نہیں رہا تھا کہ جو گھر رہا ہو, سب لشکر میں شامل. 18,000 کا لشکر شام ہوتے ہوتے تیار ہو گیا تھا اور کوفہ کی کسی عورت کے پاس کوئی زیور نہیں رہا تھا, سب نے اپنا زیور دے دیا تھا. اور دوسرے دن شنیچر کو یہ لشکر ہندوستان کے لیے روانہ بھی ہو گیا تھا. اور یوں آ کر کے دیبل پر آ کر جو اپنے بھتیجے حجاج نے اپنے بھتیجے محمد ابن قاسم کو کمانڈر بنا کر بھیجا تھا, جس کی عمر کل 18 سال کی تھی. اور اس نے آ کر کے وہ جنگ شروع کی. یوں جنگیں شروع ہوئی ہیں. جب اسلام کو 100 سال گزر گئے تب جنگیں شروع ہوئی ہیں. کب؟ جبکہ فتنے کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ان کو لوٹنا اور مارنا شروع کیا, تب جنگ شروع ہوئی ہے. اور 100 سال تک مسلمان ہندوستان میں آتے تھے, دعوت اسلام پھیلاتے تھے, تجارت کرتے تھے, چلے جاتے تھے. کسی کو ماننا ہو مانو, نہ ماننا ہو نہ مانو. تو اسلام نے تلوار کبھی بھی اسلام پھیلانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. تلوار کبھی اٹھانی پڑی ہے تو وہ فتنے کو فروغ کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی ہے. اسلام تو ہمیشہ دعوت سے پھیلا ہے اور ساری دنیا میں ہمیں دعوت لے کر ہم پہنچیں گے. ہماری دعوت کے راستے میں کوئی روڑا اٹکائے گا تو اس کا دماغ درست کریں گے, اور اگر کوئی روڑا نہیں اٹکائے گا تو جس کا ملک ہے, اللہ نے تمہیں ملک دیا, تم حکومت کرو, ہم تو تمہارے ملک میں دین حق لوگوں کو پہنچائیں گے. جو دین حق قبول کرنا ہو کرے, نہ کرنا ہو نہ کرے. تو میرے بھائی جو اصل جو مضمون میں سمجھا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو حدیث شریف ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على اللہ. میں اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں لوگوں سے لڑوں تا کہ لوگ کہہ دیں لا الہ الا اللہ. جب لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو انہوں نے اپنی جان اور مال مجھ سے محفوظ کر لی ہے اور اب ان کا حساب اللہ لیں گے. اب یہ حدیث شریف اس کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ دشمن نے ہمیں چاہے کتنا بھی نقصان پہنچایا ہو, لیکن اگر لڑائی کے کسی بھی مرحلے میں کوئی ایک فرد یا سارے دشمن مسلمان ہو جاتے ہیں تو اب مسلمان ہونے کے بعد جنگ آگے جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس پوائنٹ پر جنگ بند کر دینی ضروری ہے. اور انہوں نے ہمیں جو بہت نقصان پہنچایا ہے اس کا حساب اللہ کے یہاں ہوگا. اب ہم ان کی جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو اس حدیث میں جنگ بندی کا مسئلہ ہے کہ کس مرحلے پر جنگ بند کر دینی ضروری ہے, جنگ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن دشمنان اسلام نے اس کی کیا غلط تعبیریں کی کہ اسلام نے کہا ہے جب تک لا الہ الا اللہ لوگ نہ کہیں وہاں تک مارو, لڑو ان کے ساتھ کم بختوں کو مارو. اور اسلام نے تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا ہے. اب دیکھو تعبیر غلط ہو کر کے بات کتنی سے کہیں بدل گئی اور کتنا بڑا اعتراض بن کر کھڑا ہو گیا. تو تعبیر کے صحیح اور غلط ہونے سے بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح کا یہ تعبیر کہ اسلام نے 2 عورتیں 3 عورتیں 4 عورتوں کی اجازت دی, یہ تو کتنا بڑا اعتراض بن گیا. یہ تو بہت بڑا اعتراض بن گیا کہ اسلام نے کہا کہ کئی عورتیں کرو. حالانکہ اصل یہ مسئلہ نہیں ہے. اسلام نے یہ جو 2 عورتوں کی 3 عورتوں کی 4 عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے, یہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے مسئلہ ہے. اور اسی لیے یہ مسئلہ سورہ نساء میں بیان کیا گیا ہے, کیونکہ سورہ نساء میں جتنے احکام ہیں وہ سب عورتوں کی حفاظت کے لیے ہے. تو اب بات کیا تھی اور بگڑ کر کیا ہو گئی. اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کئی عورتوں کی جو اجازت ہے یہ تو اسلام نے عورتوں پر مہربانی کر کے عورتوں پر جو ظلم و زیادتیاں پہلے ہو رہی تھی ان ظلم و زیادتیوں کو ختم کرنے کے لیے حکم دیا ہے.
اس لیے اب کل اسی مسئلے کو سمجھائیں گے. وہ طلاق والا پھر بعد میں سمجھائیں گے, پہلے یہ مسئلہ سمجھائیں گے کہ یہ جو کئی 4 تک نکاح کرنے کی جو اجازت دی ہے, یہ اسلام نے اجازت دی ہے عورتوں پر, یہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے دی ہے. اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا بے عنوانیاں تھی, عورتوں کے پر کیا ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھی, اور اسلام نے آ کر کے ان کے پر کیا احسان کیا, یہ مسئلہ سمجھائیں گے کل. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.